الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة درود بر محمد و آل محمد ماشاءاللہ کافی حضرت تشریف فرما ہے درود کو عبادت سمجھ کر باواز بلند پڑھیں بر محمد و آل محمد سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مجلس کی معنویت روحانیت سید الشہداء کے توسط سے کہ اے خدایا بانیین کا اس مجلس عزا کو منعقد کرنا آپ لوگوں کا ادھر تشریف لانا اور ہم جیسوں کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی آپ حضرات ادھر تشریف فرما ہیں جتنے بھی مومنین و مومنات محبین آل محمد ان کے گھروں میں کوئی بھی مریض یا مریضہ ہے خدایا ان سب کو سید سجاد کے صدقے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما اے خدایا جتنے بھی مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کا قرضہ غیب کے خزانے سے ادا فرما جتنے بھی مرحومین آپ لوگوں کے بالخصوص بانیین کے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما اے خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما تمام عزاداروں کے تمام زائرین جہاں جہاں پر بھی مجالس ہو رہی ہیں ان سب مومنین و مومنات محبین آل محمد کو ان کی عزت جان مال ناموس کی حفاظت فرما اے خدایا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام و ترقی نصیب فرما جب بھی دعا کریں اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اے خدایا ہمارے وقت کے امام کا جز ظہور فرما جان سارا نے امام زمانہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما اے خدایا امام زمانہ جب بھی جہاں پر بھی تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں دعا کے لیے تو ان کی دعاؤں میں ہم حقیروں فقیروں کے نام کو شامل حال فرما مجلس کی قبولیت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ لوگوں کی جو حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے اور جو پارا چنار میں مظلومین ہیں ان کی حمایت اور کامیابی کے لیے فلسطین میں جو مظلوم ہیں ان کی حمایت اور کامیابی کے لیے باواز بلند درود بر محمد و آل محمد عزیزان محترم سامعین گرامی قدر بہت زیادہ وقت بھی نہیں آپ کا لینا مختصر سے وقت میں کوشش ہے کہ کوئی اچھی سی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں توجہ آتا ہے نا حضرات کی بات شروع کی جائے بڑی ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی کہ
کہ جس کو آیا ولایت بھی کہا جاتا ہے، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اس آیہ کریمہ میں 3 ولایتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جواب ہے نا حضرات کی، اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلا اللہ اپنی ولایت کا ذکر کرتا ہے، ولایت اللہ کی ولایت۔ دوسرے نمبر پر اللہ ذکر کرتا ہے اپنے رسول کی ولایت کا، ولایت الرسول، رسول خدا کی ولایت۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ ذکر کر رہا ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یا علی، خدا سلامت رکھے محمد و آل محمد کے صدقے آپ کو۔ 3 ولایتوں کا ذکر، اور اس کے بعد اگر آپ لوگ دنیا کے بڑے گناہوں کو شمار کرنا چاہیں، اگر دنیا کے گناہوں کو گننا چاہیں، بڑے گناہ جو ہیں گناہان کبیرہ، اگر ان کو گننا چاہیں تو 3 بنتے ہیں، یا شرک ہے، یا کفر ہے، یا منافقت ہے۔ توجہات ہیں حضرات کی۔ اور اگر گناہ گاروں کو گننا چاہیں، بڑے گناہ گار، ان کا احاطہ کرنا چاہیں، انہیں شمار کرنا چاہیں تو وہ بھی 3 ہیں، یا مشرک ہے، یا کافر ہے، یا منافق ہے۔ اب ایک انسان، توجہ کیجئے گا، اب ایک انسان ان گناہوں سے بچے تو بچے کیسے؟ ایک انسان ان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بچے گا کیسے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اور پہلا گناہگار کون سا ہے؟ مشرک۔ اب اگر اس نے ان سے بچنا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، شرک جیسے گناہ سے پاک ہو گیا۔ تو جو آتے ہیں حضرات کی نام۔ اور اگر کفر جیسے گناہ سے بچنا چاہتا ہے، کافر ہونے سے بچنا چاہتا ہے، تو دوسری ولایت کا اقرار کرے۔ اللہ جب اس بندے نے اقرار کیا رسول کی رسالت کا تو دوسرے کفر جیسے گناہ سے بچ گیا۔ تو جو آتے ہیں حضرات کی، پہلا اس نے وحدانیت کا اقرار کیا تو شرک سے بچ گیا، دوسرا رسول خدا کی رسالت کا اقرار کیا تو کفر سے بچ گیا، اور تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ نفاق۔ تیسرا بڑا گناہگار کون سا ہے؟ منافق۔ یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اگر نفاق سے، اگر منافقت سے بچنا چاہتے ہو، منافقت سے نکل کر مومن کی لسٹ میں آنا چاہتے ہو، تو جس کسی نے بھی علی کی ولایت کا اقرار کر لیا وہ منافقت سے نکل کر مومن بن گیا۔ یا علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہات ہیں حضرات کی نام، سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیزان محترم؟ خدا سلامت رکھے ان ہاتھوں اور زبانوں کو جو اللہ کا نام لکھ، محمد و آل محمد کا سن کر نام اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ عزیزان محترم، تو یہ ولایت ہے کیا؟ تو جو آتے ہیں حضرات کی کہ ولایت ہے کیا؟ دیکھیے ایک بات سمجھ بھی لیں اور یاد بھی رکھیے گا، توحید اصل ہے، توحید اصل ہے۔ اس اصل کے اوپر جو نظام استوار ہے اس نظام کا نام ہے ولایت۔ تو جو آتے ہیں حضرات کی، اس اصل کا نام ہے ولایت۔ سلامت رہے محمد و آل محمد۔ برادر اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں، راغب اصفہانی، ان کی ایک کتاب ہے مفردات راغب، اس میں انہوں نے مختلف کلمات کی توضیح تشریح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور بہت سارے علماء اہل لغت وہ کہتے ہیں کہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کا ایک معنی ہے کہ 2 چیزیں اس قدر قریب ہوں، ان کے درمیان اتنا گہرا رشتہ ہو، ان کے درمیان اتنی گہرائی ہو، اتنا ربط ہو، ان 2 چیزوں کے درمیان صرف فرق اتنا رہ جائے کہ وہ 2 ہیں، تیسری کوئی چیز نہ ہو، قرب کی اس منزل کو ولایت کہتے ہیں۔ ہے 2 وجود، ایک نہیں۔ حائل ہو جانا، حلول کر جانا صوفیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ حلول کر گیا، کبھی بھی محدود شے کے اندر حلول نہیں کرتی۔ رہتے 2 وجود ہیں، فرق صرف اتنا ہے، وہ اللہ دینے والا، یہ ولی کامل فیض لینے والا لے کر دنیا کو ان کی ظرفیت کے مطابق دے دیتا ہے۔
اسی لیے ولایت کے ساتھ ساتھ سلامت رہے، اسی لیے ولایت کے ساتھ ساتھ معرفت امام کی ضرورت ہے۔ اور معرفت امام کے بارے میں جو حدیث ہے وہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور مکتب تشیع میں بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں رسول خدا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اگر کوئی بندہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مسجد میں جائے، نماز پڑھتا رہے، مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ رکھ کر پیاس سارے دن کی کاٹتا رہے، اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جتنا مرضی حج کرتا رہے تب بھی اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں بابا کہہ رہا، بلکہ سنن نسائی میں رسول خدا مولا علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا علی لو ان عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مثل جبل احد ذهبا ينفقه فی سبیل اللہ حتی حج الف عام علی قدمیہ ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اے علی اگر کسی کو حضرت نوح جتنی عمر مل جائے اور اس نوح جتنی عمر میں وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اگر اس کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں لٹا دے، اس کے بعد 1000 حج پیادہ پیدل کرتا رہے اور بین صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ طریقے سے مارا جائے، اے علی اگر تیری ولایت نہیں رکھتا تو جنت دانا دور کی کنار، جنت جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ حیدری یا علی سلامت رہے، اللہ سلامت رہے، سلامت رہے، بڑی مہربانی، اللہ آپ سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو شاد آباد رکھے۔ محمد و آل محمد کا ذکر آپ کے لیے ایسا باعث رحمت ہو کہ اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی آپ کے لیے راہ سعادت یقیناً ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے عزیزان محترم، کیوں اللہ کے رسول نے بار بار یہ کہا کہ میرے بھائی علی کے ذکر کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ تو جواد ہیں حضرات کی نا، کیا فرمایا؟ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ فرمایا کہ میرے بھائی علی کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو، اپنی محافل کو زینت بخشو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے۔ تو جواد ہے حضرات کی، اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے۔ دیکھیے کہہ سکتے تھے زینوا مجالسکم بذکر آدم، کہ اپنی مجلسوں کو حضرت آدم کے ذریعے سے زینت بخشو۔ آدم ابو البشر ہیں، آدم مسجود ملائکہ ہیں، سب سے پہلا خلیفہ جو دنیا میں آیا حضرت آدم ہے، لیکن نہیں کہا، کہہ دیتے زینوا مجالسکم بذکر نوح، حضرت نوح کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ حضرت نوح نے 950 سال تک فقط اللہ کی تبلیغ کی، پھر اس کے بعد کشتی بنائی، لوگوں کو جو اس میں سوار ہو گئے نجات دے دی، لیکن یہ نہیں کہا، کہہ دیتے زینوا مجالسکم بذکر ابراہیم، کہ ابراہیم کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، حضرت ابراہیم صاحب شریعت تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے رسول تھے، حضرت ابراہیم جاعلہ کا للناس امامہ کا مصداق تھے، لیکن نہیں کہا، کہہ دیتے زینوا مجالسکم بذکر یوسف، حضرت یوسف حسن میں کمال تھے، حضرت یوسف کے بارے میں قرآن میں سب سے بڑی آیت کا بھی ذکر ہے، سب سے بڑی سورت کا ذکر ہے۔ کہتے تھے زینوا مجالسکم بذکر موسیٰ، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت بھی تھے، صاحب رسالت بھی تھے، صاحب نبوت نبی تھے، لیکن نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ آدم کا ذکر ہوتا تو نوح کا ذکر نہ ہوتا، نوح کا ذکر ہوتا تو ابراہیم کا ذکر نہ ہوتا، ابراہیم کا ذکر ہوتا تو موسیٰ کا ذکر نہ ہوتا، موسیٰ کا ذکر ہوتا تو عیسیٰ کا ذکر نہ ہوتا۔ اس
لیے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ چاہتا ہے کہ ان سارے انبیاء کے کمالات کو دیکھے، من ارادہ آدم فی علم ہی وفی نوح فی فہم ہی وَإِلَىٰ ابراہیم فی خلت ہی وَإِلَىٰ موسیٰ فی حیبت ہی وَإِلَىٰ عیسیٰ فی زہد ہی فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے آدم کے علم کو دیکھے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نوح کے فہم و فراست کو دیکھے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلت کو دیکھے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے یوسف کے حسن کو دیکھے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے موسیٰ کی حیبت کو دیکھے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے عیسیٰ کے زہد کو دیکھے، میرے بھائی علی کی طرف دیکھ لے، سارے انبیاء کے کمالات یکجا نظر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، توجہات ہیں حضرات کی، اللہ اکبر۔ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو اپنے گھروں میں سکھ اور امن و امان کے ساتھ رکھے۔ عزیزان محترم، یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایک نبی کی ساری خصوصیات مولا علی، اگر حضرت آدم کا ذکر کیا نا، حضرت آدم کے علم کو دیکھنا چاہیں تو وہ حضرت علی میں دیکھ سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک دفعہ مولا علی فرماتے ہیں کہ لو سنیت لی الفساد فجلستھا، کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے، میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں تو اور مجھے کہے کہ علی آپ فیصلہ کریں، تو میں توریت والوں کو توریت کے ذریعے سے، زبور والوں کو زبور کے ذریعے سے، انجیل والوں کو انجیل کے ذریعے سے، قرآن والوں کو قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کر کے بتاؤں گا، یہاں تک کہ ہر کتاب اٹھ کر بولے گی کہ حق وہی ہے جو علی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں علی جانتا ہوں کہ کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، کون سی آیت میدان پر نازل ہوئی، کون سی آیت خشکی پر نازل ہوئی، کون سی آیت تری پر نازل ہوئی۔ وَنَا أَعْلَمُ فِي مَنْ نَزَلَتْ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ نَزَلَتْ، کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس موضوع پر نازل ہوئی۔ یا علی کیسے جانتے ہیں؟ کہ فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول خدا کے لعاب کا اثر ہے۔ کیوں؟ ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا، علم مجھے ایسے عطا کیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو عطا کرتا ہے۔ پھر بھی یا علی بتائیں آپ کو کتنا علم ملا، کیسے علم ملا؟ اب مولا علی ان کو کیسے سمجھاتے کہ مجھے کتنا ملا، کیسے ملا؟ کیونکہ فرمایا نہ تم دینے والے جیسے ہو نہ تم لینے جیسے والے ہو۔ میں تمہیں سمجھاؤں تو سمجھاؤں کیسے؟ صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کا ایک در سکھایا، اللہ کے رسول نے میرے لیے علم کا ایک در کھول دیا، میں نے اس ایک در سے 1000 در کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ بس اس میں ظرفیت تھی نا ان میں 1000 ہونے کی، تو علی نے 1000 علم کے باب کھول دیے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب لینے والا علی مرتضیٰ ہو اور دینے والا محمد مصطفیٰ ہو تو محمد مصطفیٰ ان 1000 کو سمیٹ کر ایک بنا کے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اور جتنے بھی لوگ اس دور میں آ کے سوالات کرتے تھے، دیکھیے بس ایک بات کر کے میں اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا کہ ایک یہودی تھا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے، یہ مدینہ میں آیا، خلیفہ دوم کا دور تھا، اور آ کے مدینہ والوں کو کہتا ہے کہ میں دین کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں۔ تھکے تھے نہیں بیٹھے نا؟ میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں عزیزان محترم؟ میں آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کہتا ہے کہ میں دین کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں، اگر دین اسلام مجھے حق نظر آیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے پیغمبر کے جانشین کے پاس لے جایا جائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ میں نے اپنے جد ہارون کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو لکھوایا تھا کہ آخری نبی کا جو جانشین ہوگا وہ اعلم بامرہ و بکتابہ، وہ امت میں سب سے زیادہ امر نبی اور کتاب نبی کا جاننے والا ہوگا۔ میں سوال پوچھوں گا، اگر میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، فقط پوچھنے نہیں آیا۔ اس کو لایا گیا ادھر، تو جب اس نے یہ باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ اپنا تو نہ بتایا، لیکن انہوں نے اشارہ کر دیا علیک بذالک الفتیٰ، وہ جو مسجد میں جوان نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کو اس کے پاس لے جاؤ۔ تو جواد حضرات، اس نے پوچھا کہ بابا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہو ابن ام رسول اللہ و زوج ابنتہ و ابو ابنیہا انہو علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا کے چچا کا بیٹا ہے، یہ رسول خدا کا داماد ہے، توجہ کیجئے گا، اور رسول خدا کے بیٹوں کا باپ علی ہے۔ رسول خدا کے بیٹوں کا باپ علی ابن ابی طالب ہے، یہ سب سے زیادہ عالم ہے۔ یہ چلا گیا اور مولا کو جا کے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ عالم بے امر نبی و بے کتاب ہی، کہ آپ نبی کی رسالت اور نبی کی کتاب کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، اگر آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں ادھر ہی دین اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ تو پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو۔ کہا کہ میں 3 سوال کروں گا، 3 سوال کروں گا اور 1 سوال کروں گا۔ مولا مسکرائے اور کہتے ہیں کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ 7 سوال کروں گا؟ تو جو ہے کہتا ہے 3 کروں گا، 3 کروں گا اور 1 کروں گا۔ تو جو ہے مولا کہتے ہیں مسکرا، کہتے ہیں سیدھی طرح 7 کیوں نہیں کہتا ہے اس لیے نہیں کہا کہ اگر پہلے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو تب اگلے 3 سوال کروں گا۔ کہا کہ پوچھو۔ کہتا ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ میرا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں جو سب سے پہلا قطرہ خون زمین پر گرا تھا وہ کس کا تھا؟ تو جو ہے دوسرا کہتا ہے کہ مجھے بتائیں جو زمین پر سب سے پہلا درخت اگا تھا وہ کون سا تھا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو زمین پر سب سے پہلا چشمہ جاری ہوا تھا وہ کون سا ہے؟ اب توجہ کیجئے، ان سوالوں کے جواب یا نبی دے سکتا ہے یا وصی رسول دے سکتا ہے۔ غیب پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی اور ائمہ کو غیب نہیں آتا، بابا یہی تو غیب ہے، یہی تو غیب کی خبریں ہیں کہ جو دے رہے ہیں۔ کب زمین پر سب سے پہلا جو قطرہ خون تھا وہ کون سا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں کہ تم لوگ اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا ایک قطرہ خون جو زمین پر گرا تھا وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو وہ تھا۔ مولا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا قطرہ خون ایک بچے کی ولادت پر گرا تھا وہ والا ہے، سب سے پہلا۔ اور اس کے بعد جو درخت ہے تم لوگ کہتے ہو بیت المقدس میں ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگایا گیا تھا وہ حضرت آدم جنت سے اجوا کھجور کو لے کر آئے تھے۔ تیسرا کہا کہ تیسرے نمبر پہ تم یہ لوگ کہتے ہو کہ سب سے پہلا چشمہ جو جاری ہوا تھا وہ بیت المقدس میں جاری ہوا تھا۔ مولا علی کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا چشمہ جو جاری ہوا تھا اس کا نام ہے آب حیات، جس کو حضرت خضر نے پیا ہوا ہے۔ یہ سنتا ہے، سن کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے جد ہارون کی کتاب میں یہی پڑھا ہے۔ یہ پتا ہو گیا۔ اب اگلے 3 سوال اور 7واں سوال کہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آخری پیغمبر کے وصی کتنے ہوں گے؟ درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آخری پیغمبر کے وصی کتنے ہوں گے اور وہ وصی کب تک رہیں گے؟ اور تیسرے نمبر پر وہ وصی آخرت میں کہاں پر ہوں گے؟ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ اس پیغمبر کا آخری وصی کب تک زندہ رہے گا؟
تو جوات ہے حضرات کی، کب تک زندہ رہے گا؟ فرمایا مولا علی علیہ السلام نے کہ آخری نبی کے 12 جانشین ہوں گے، اور اللہ ان جانشینوں کے ذریعے سے دین کو مضبوط و مستحکم کرے گا۔ اور تیسرا تو نے یہ پوچھا کہ وہ سارے کے سارے جانشین آخرت میں کہاں ہوں گے؟ وہ سارے کے سارے جانشین آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اور آخری سوال تمہارا یہ تھا کہ اس نبی کا جانشین جو ہوگا وہ کتنے سالوں تک زندہ رہے گا؟ فرمایا اس نبی کا جانشین اس نبی کے بعد 30 سال تک زندہ رہے گا، اور اس کے بعد اس کے سر پر ضربت لگے گی جس کی وجہ سے اس کی داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی۔ اس نے یہ سارے سوالوں کو عزیزان محترم سنا اور پھر پکار کے کہتا ہے کہ یا علی آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، انکا حجت اللہ، اللہ کی قسم حجت خدا آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہی ولایت، یہی عزاداری امام حسین ہے کہ جو قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان تمیز کا نام ہے۔ جو انسان بھی تعصب کی اینک اتار کر اپنی فطرت کو پاک کر کے آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا علی کی ولایت کو نہ مانے۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، فطری بات ہے علی اور آل علی کو ماننا، یہ فطرت میں ہے۔ جب انسان کی فطرت پاک ہو، تھوڑی سی بھی ہدایت کا چراغ اس کے لیے روشن ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کس سپیڈ کے ساتھ مذہب حقہ کی طرف آ رہی ہے۔ فلسطین اور پارا چنار، اس جتنے بھی اس طرح کے مظلوم، دیکھیں وہ خود کہتے، فلسطین بیت المقدس کا امام وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر تیجانی سماوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے کتابیں دینا چاہیں کہ مذہب حقہ کی تحقیق کرو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس وقت فلسطین کی مظلومیت پر اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو وہ علی ولی اللہ والے ہیں۔ وہ شیعہ ہو گیا، وہ مومن ہو گیا، کیوں؟ کہتا کہ ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کے امام علی نے کہا ہے کہ للمظلوم اونا وللظالم خصما، کہ مظلوم کے حمایت مددگار بنو اور ظالم سے دشمنی رکھو۔ اس وقت پارا چنار مظلومیت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ عزاداری امام حسین یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ کس طرح سے یزید وقت پر لعنت بھیجنی ہے اور کس طرح سے مظلوم امام حسین کے پیروکاروں اور عزاداروں کی حمایت کرنی ہے۔ اس لیے ان کی حمایت کے لیے سارے یک جان ایک آواز ہو کر میرے ساتھ پڑھیے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہ آپ کی ان صداؤں کو سلامت رکھے۔ اللہ ان مظلومین کی حمایت کی خاطر اللہ یہ آوازوں کو قبول فرمائے اور آپ کے گھروں میں اللہ ہر طرح کی مشکلات و پریشانیوں کو دور کرے۔ بس عزیزان محترم صرف 2 جملے تبرکاً مصائب کے پڑھ کے میں اپنے عزیز کے حوالے منبر کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کی مجلس امام سجاد کی شہادت کے سلسلے میں رکھی گئی ہے۔ امام سجاد وہ مظلوم امام ہے کہ جس نے مسلسل رو کر اپنے بابا کی عزاداری کو زندہ رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ عزاداری امام مظلوم کو زندہ کس طرح رکھنا ہے۔ منہال بڑا پیارا صحابی ہے عزیزان محترم امام سجاد کا، وہ کہتا ہے کہ مولا آپ کیوں ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہید ہو جانا تو آپ کے اجداد کی وراثت ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا منہال تو نے عدالت سے کام نہیں لیا، تم نے صحیح بات نہیں کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ شہید ہو جانا ہمارا ورثہ ہے، لیکن اپنی پھپھیوں کو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بازاروں میں لے کر جانا ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ اور میں کیوں نہ رہوں؟ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا نا، اور ان کو پتا تھا کہ زندہ بھی ہے اور بعد میں مل بھی گیا تھا۔ میری تو آنکھوں کے سامنے میرے 17 یوسف ذبح ہو گئے، میں کیوں نہ رہوں؟ عزاداروں مختلف انداز کے ساتھ عزاداری کرتے تھے۔ کبھی کوئی خادم یا کوئی خادمہ پانی کا پیالہ لے کر آتی تھی تو روتے تھے، رو کے کہتے تھے کہ میرا بابا میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پانی کے لیے لے کر گیا تھا، ظالموں نے اتنا بھی پانی نہیں دیا اور اس کے بدلے میں تیر مار دیا۔ عزاداروں جب بازار میں جاتے تھے
بازار میں جاتے تھے تو لوگوں کے پاس اگر گوشت ہوتا تھا تو اس کے اوپر کپڑا دے دیتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے تھے گوشت کے اوپر تم نے کپڑا کیوں رکھ دیا؟ کہتے تھے کہ وہ امام سجاد آ رہے ہیں, وہ زین العابدین آ رہا ہے. جب ان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کربلا میں نے اپنے عزیزوں کے ٹکڑوں کو دیکھا. جب کوئی قصائی کسی جانور کو ذبح کرتا تو پوچھتے تھے آیا تو نے اس کو پانی پلایا؟ وہ کہتے تھے مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خنجر بھی تیز ہو اور اس کے بعد پانی بھی پلایا جائے. رو کے کہتے تھے ہائے میرا مظلوم بابا, تجھے پانی نہ پلایا گیا, تجھے کند خنجر کے ساتھ شہید کر دیا. عزادارو جب بھی پوچھتے تھے مولا آپ کو سب سے زیادہ درد, سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر ہوئی؟ بس آخری جملہ کہتے تھے الشام الشام الشام. یہ 3 دفعہ شام کہنے کا شاید یہ ہدف ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ بازار شام نے رلایا, جب بازار شام سجا جا رہا تھا, جب لوگ نئے کپڑے پہن رہے تھے, بازار میں ہمیں جب لے کر گئے تو ایسے لے کر گئے جیسے بیچنے والے غلاموں کو گھسیٹ کر لیا جاتا ہے. میں نے بازار کا منظر دیکھا, پھر میں نے اپنی پھپھیوں کو دیکھا اور امام نے وہ آواز بلند کی جو کسی امام نے نہ کی. مزادارو اجرکم اللہ. مولا کہتے یا لیتنی لم تلدنی امی, اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, اے پھپھیوں میں تمہارے سروں کو سرے بازار نہ دیکھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.